الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما جاء شیء بدا بالمحررین رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کے پاس فے کا کوئی مال آتا تو آپ اس کو تقسیم فرماتے، اور تقسیم کا آغاز ان لوگوں سے فرماتے جن کو آزاد کیا جانا تھا. عام جو غلام ہے وہ تو کسی چیز کا مالک ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ایسی چیز دی جا سکتی ہے جس کو وہ استعمال کر. غلاموں کی ایک قسم ہوتی ہے مکاتب، جس سے اس کا مالک جو ہے معاہدہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو تم آزاد ہو جاؤ، اس کو مکاتب کہتے ہیں. اس کی مدد کرنے کا حکم ہے، یا جو آزاد ہو گیا اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے. اور جو مکاتب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال فے کی تقسیم کا آغاز ان لوگوں سے، کمزور لوگوں سے کیا کرتے تھے. اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بِزُبْیَةٍ فِیہا خَرَضٌ فَقَسَمَہا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ قالت عائشہ کان ابی یقسم للحر والعبد رواہ ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں زبیہ تھیلا بوری وغیرہ جس میں کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ پیش کیا گیا. اس میں موتی تھے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تقسیم کیے، آزاد عورتوں کو بھی دیے اور وہ عورتیں جو لونڈیاں تھیں ان کو بھی دیے، کیونکہ یہ استعمال کرنے کی چیز ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اور جو آزاد عورتیں تھیں ان کو بھی عطا فرمایا اور جو لونڈیاں تھیں ان کو بھی آزاد فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے والد ماجد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی چیزوں کو آزاد عورتوں اور جو ہے وہ لوڈیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے. وان مالک ابن اوس بن عدسان قال ذکر عمر الخطاب یوما الفیع فقال ما انا احق بهذا الفیع منکم وما أخذ منا بحق به من أخذ إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فرجل وكذمه ورجل وبلاؤه ورجل وعياله ورجل وحاجته رواه ابو داود. حضرت مالک بن اوس بن حدسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز اس مال فے کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو مال فے ہے یا مال غنیمت ہے، میرا حق تم میں سے زیادہ میرا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے، اور نہ میں تم سے زیادہ مستحق ہوں اور نہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ مستحق ہے. ہاں کچھ مرتبے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے مقرر کیے ہیں یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جس قسم کی تقسیم کی ہے، تو حضور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جن چیزوں کو سامنے رکھتے تھے، جو لوگ اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے پہل کی تھی، جو پہلے اسلام لائے تھے، ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم زیادہ اہمیت دیا کرتے. پھر وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک تھے، ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اہمیت دیا کرتے تھے. پھر جو لوگ بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی تھی، ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اہمیت دیا کرتے تھے. تو یہ جو اہمیت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بعض صحابہ کرام کو دوسروں پر دے دی، ان کو تو سامنے رکھا جاتا ہے. ان کے علاوہ کسی کا دوسرے سے حق زیادہ نہیں ہے. ایک آدمی جو قدیم الاسلام ہے، اس کو اس کے اسلام میں پہلے اسلام لانے کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے گی. ایک آدمی نے زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس کو ان مصیبتوں کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی. ایک آدمی اس کے اہل و عیال زیادہ ہیں تو اس کے اہل و عیال کو دیکھ کر اس کو ترجیح دی جائے گی. ایک آدمی کی ضروریات زیادہ ہیں تو اس کو دیکھ کر اس کو ترجیح دی جائے گی. یعنی یہ وہ تقسیم ہے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کی تھی. اس قسم کے لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ترجیح دی. یہ ترجیح تو برقرار ہے، اس کے علاوہ کسی ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب جب وہ برابر ہے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ علیم حکیم فقال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول حتى بلغ وابن السبيل ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من آل القرى حتى بلغ للفقراء ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم ثم قال هذه استوبت المسلمين عامة فلئن عشت فليأتين الرائي وهو بسرب حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه لباه فی شرح سنہ. حضرت مالک بن اوس بن حسان سے یہ حدیث پاک میں مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین حتی بلغ علیما، یعنی یہ اس کو علیم تک پڑھا اور فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے. اس آیت میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا. جو لوگ زکوٰۃ لینے کے اہل ہیں ان کا ذکر اس میں کیا گیا. یہ 8 جو ہے وہ مصارف ہیں زکوٰۃ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مقرر کر دی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ حَتَّى بَلَغَ وَابْنِ السَّبِيلِ. قال هذه لهؤلاء. پھر حضرت عمر فاروق نے یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. جان لو کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے رسول اور باقی کچھ آگے بیان ہوئے. درمیان میں یہ بیان ہوا، پوری آیت نہیں لکھی ہوئی. وہ ابن سبیل تک یہ آیت پڑھی. فرمایا یہاں اس آیت میں ابن سبیل تک جو ہے یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کو مال خمس جن میں تقسیم ہوتا ہے. مال غنیمت سے جو 5واں حصہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور لوگوں کو ہٹا دیا. مسافر بھی اس میں ہیں، غربا بھی سارے ہیں. تو فرمایا یہ ان کے لیے آیت جو ہے ان کے لیے. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت پڑھی
ما افاء اللہ علی رسولی من آل القرى حتى بالغ للفقراء ثم قال والذین جاؤوا من بعدهم ثم قال هذه استوبت المسلمین۔ اس آیت میں حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولی من آل القرى، تو فرمایا یہ وہ آیت ہے جس نے مال غنیمت میں تمام امت کو شامل کر دی ہے۔ اس میں مال غنیمت کا بیان ہے، پہلے میں زکوٰۃ کا بیان تھا، دوسرے میں خمس کا بیان تھا، تیسرے میں مال غنیمت کا بیان ہے۔ فرمایا اس میں تمام مسلمان شامل ہیں، اور اگر میری زندگی نے وفا کی تو سرب حمیر، یہ جو نام ہے ایک شہر کا نام ہے، وہاں سے ایک چرواہا آئے گا جس نے میدان جنگ میں کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اس کے ماتھے پر پسینہ بھی نہیں پھوٹا ہوگا، اس کو بھی اسے مال غنیمت سے ایسا دیا جائے گا، میں اس کو دوں گا۔ یعنی اس میں تمام امت شامل ہوگی، کسی کو سے مستثنا نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث شرح سنت میں روایت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تین چیزیں روزے دار کے لیے مستحب ہیں۔ سحری کرنا مستحب ہے، سحری کرنا مستحب ہے، اور سحری کو آخری وقت تک، روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے آخری وقت تک مؤخر کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے تو ثواب کو، کچھ ثواب جو مل سکتا ہے اسے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اور جو جلدی سحری بھی کر دیتا ہے وہ بھی مستحب کا ثواب جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ اسی طرح افطاری کرنا بھی مستحب ہے، اور افطاری کو جو دن صاف ہے، کچھ دن بادل ہوتے ہیں، کچھ دن صاف ہوتے ہیں، اگر دن صاف ہو، مسئلہ جو ہے ابر آلود نہ ہو، تو افطاری کو جلدی افطاری کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب یہ آگے کچھ وہ عوارض ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا میں بیمار ہوں، میری ریکوری جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گی، تو یعنی وہ روزہ اس دن چھوڑ سکتے ہیں۔ روزہ بیمار آدمی جو ہے وہ روزہ رکھے تو یہ اس کا عذر ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ قضا ہوگا بعد میں کرنا پڑے۔ اس حساب سے آدمی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ روزہ چھوڑنا ہے کہ بعد میں رکھنا ہے روزہ، یہ جو فرض ہو گیا وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو یہ خیال ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس کا میرے دماغ پہ اثر پڑے گا، تو اس کو بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کسی کو روزہ رکھنے سے یہ اندازہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو اس سے میری جان بھی جا سکتی ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ خوف کون سا معتبر ہے؟ آپ کا اپنا تجربہ ہے، ہر آدمی کو اپنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے، اگر میں یہ کام کروں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، یا کوئی مسلمان حکیم معتبر ڈاکٹر جو اس فن کا کوالیفائڈ آدمی ہے اور اچھی شہرت کا مالک ہے، وہ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو یہ نقصان پہنچے گا، اس صورت میں آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی آدمی کو روزے کے درمیان بہت زیادہ پیاس لگ جائے
سمجھے کہ اب میرا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے یا بھوک ایسی لگ جائے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک عرض ہے، اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جو آدمی مسافر ہے وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مطلب مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آدمی سفر کر رہا ہے وہ مسافر کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نے چکوال جانا ہے تو آپ مسافر ہو گئے۔ جو شرعی سفر ہے جس سے احکام تبدیل ہوتے ہیں وہ سفر ہے جو آپ عام رفتار سے 3 دن اور 3 راتوں میں طے کرتے ہیں۔ اس کا مختلف علماء نے مختلف انداز لگایا ہے، کوئی 64 میل لگاتے ہیں، کوئی 58 میل لگاتے ہیں، کوئی 48 میل لگاتے ہیں۔ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ جتنا سفر آپ عام رفتار کے ساتھ، جو عام رفتار سے مراد یہ ہے کہ آپ اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، تو جو آدمی سفر کرتا ہے اس نے کھانا پینا بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی جو اس نے وہ پڑھنی ہوتی ہیں، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، سونا بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حساب لگا کے جتنا سفر 3 دن اور 3 راتوں میں کیا جا سکتا ہے، اتنے سفر کا اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، اس سے کم اگر کرتے ہیں تو مسافر نہیں ہیں۔ تو مسافر آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے بشرطے کہ روزہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اس صورت میں کہ وہ سفر کر رہا ہے، تمام لوگ جو اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کھانے پینے میں ان کا بندوبست اکٹھا ہے، تو اس صورت میں اگر باقی لوگ جو ہیں وہ روزہ چھوڑتے ہیں اس کے لیے چھوڑنا ہی بہتر ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اگر روزے سے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ بھی روزہ رکھے گا۔ آگے وصیت کے بارے میں کہ جس کے روزے رہ جائیں وہ ان کا فدیہ دینے کی آدمی وصیت کر سکتا ہے، اس کی طرف سے روزہ تو دوسرا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں پڑھا، تو آپ کی یہ نماز دوسرا کوئی پڑھ نہیں سکتا، آپ کا روزہ دوسرا کوئی رکھ نہیں سکتا۔ فدیہ دینے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، تو اس کا بیان کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔